یہ تب کی بات ہے جب میں ایم فل کر رہا تھا۔ میری زندگی کافی رنگین تھی کیونکہ میری پڑھائی ایک ایسی فیلڈ پر مشتمل تھی جس میں زیادہ تر لڑکیاں ہوتی تھیں۔ میں سائنس میں اپنی پڑھائی کر رہا تھا۔ ہماری کلاس میں 10 لڑکے تھے اور باقی لڑکیاں ہی تھیں۔ مجھے پڑھائی کا اتنا شوق تو نہ تھا، لیکن میری خالہ نے بچپن سے مجھ پر کافی محنت کی تھی اور مجھے پڑھا کر اس قابل بنا دیا تھا۔ یہ کہانی بھی میری خالہ پر ہی ہے جو کہ کافی خوبصورت ہے۔ انہیں دیکھ کر کبھی کبھی تو میرا دل بھی پھسل جاتا تھا۔ میں جب بھی انہیں خالہ کہہ کر بلاتا تھا تو وہ مجھے کہنے لگ جاتی تھی کہ میں انہیں خالہ نہ کہا کروں کیونکہ وہ مجھ سے چند سال ہی بڑی ہیں۔ یہ بات سن کر میں بھی انہیں نام سے بلاتا تھا۔ ہم بچپن سے ہی ایک دوسرے کے کافی قریب تھے کیونکہ وہ میری اکلوتی خالہ تھیں۔ وہ کافی جوان تھیں۔ ان کی خوبصورتی اتنی زیادہ تھی کہ چھپا کر بھی نہیں چھپ سکتی تھی۔ اگر میں اپنی بات کروں تو میرا تعلق کراچی سے تھا۔ پہلے تو خالہ بھی کراچی رہتی تھی، لیکن شادی کے بعد وہ سوات چلی گئی تھی۔ میں ایم فل کر رہا تھا۔ خالہ کی شادی چند سال پہلے ہو گئی تھی۔ ان کی شادی بھی پسند کی ہوئی تھی۔ شادی سے پہلے ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کافی فن کرتے تھے، لیکن شادی کے بعد وہ سارا فن غائب ہو گیا تھا اور خالہ بہت بدل گئی تھی اور اپنی شادی شدہ زندگی میں خوش تھیں۔ خالو پہلے تو خالہ کے ساتھ ہی رہتے تھے، لیکن چند ماہ بعد ہی ان کی بہت اچھی جاب لگ گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ کینیڈا چلے گئے تھے۔ ان کے جانے سے خالہ کافی اداس ہو گئی تھی۔ خالو کو سب نے جانے سے منع کیا تھا کہ ان دونوں کی نئی شادی ہوئی ہے اور اتنے زیادہ ارمان ہوتے ہیں۔ یہی وقت ہوتا ہے جب شادی شدہ انجوائے کرتے ہیں، لیکن ان کے شوہر کا یہی ماننا تھا کہ وہ اگر نہ گئے تو یہ اچھی جاب ہاتھ سے نکل جائے گی۔ خالہ کافی اداس رہنے لگی تھی۔ میں بھی انہیں سمجھاتا تھا کہ کبھی کبھی خالہ کو کہتا تھا کہ وہ کراچی آ جائیں، لیکن وہ کہتی تھی کہ سسرال میں ہی سکون ہے۔ دوسری بات یہ بھی تھی کہ خالو خالہ کو 1 ماہ کا خرچہ بھیج دیتے تھے، اس وجہ سے خالہ وہاں خوش رہتی تھی اور یہی کہتی تھی کہ اگر میں ان سے ملنے کے لیے اداس ہوں تو میں ہی ان کے پاس آ جاؤں، پر امی مجھے منع کر دیتی تھی کہ میں جوان بھانجا ہوں اور خالہ کے سسرال والے باتیں بنائیں گے۔ میں بھی خالہ کو ٹال دیتا تھا۔ جب یہ وجہ بتاتا تو خالہ ہنس دیتی تھی۔ دن ایسے ہی گزرتے جا رہے تھے۔ میں اپنی پڑھائی میں مگن ہو گیا تھا۔ میرا آخری سال چل رہا تھا جس کے لیے مجھے کافی ریسرچ کرنی ہوتی تھی۔ ان دنوں میری ریسرچ جانوروں پر چل رہی تھی۔ میں نے بلی پر ایک ریسرچ کرنی تھی۔ میں نے خالہ سے ذکر کیا تو وہ کہنے لگی کہ مجھے باہر دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، ان کی بلی موجود ہے تو میں سوات جا کر اس پر ہی ریسرچ کر لوں گا، اسی بہانے سوات بھی جا سکوں گا۔ یہ سن کر مجھے بھی یہی بات صحیح لگی تھی کہ اگر ایسا ہو جائے تو میرا بھی فائدہ ہو جائے گا اور خالہ سے بھی مل لوں گا۔ میں نے سوات جانے کی تیاری پکڑ لی تھی۔ سوات پہنچا تو خالہ کافی خوش تھی اور کہنے لگی کہ ریحان، میں نے تمہیں اتنے عرصے بعد دیکھا ہے، تم تو بہت ہی جوان ہو گئے ہو۔ میں نے بھی خالہ کو کہہ دیا کہ ان کی جوانی کہاں گئی کیونکہ وہ کافی سست دکھائی دے رہی تھی۔ خالہ میری بات سن کر اداس ہو گئی تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ اپنے شوہر کو یاد کرتی ہیں۔ خالہ سے کہا کہ انہیں چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے پاس چلی جائیں کیونکہ اکیلے رہ کر وہ کافی اداس ہو گئی ہیں اور ہزار ضروریات ہوتی ہیں جو کہ صرف شوہر ہی پوری کر سکتا ہے۔ خالہ میری بات سمجھ گئی تھی، لیکن ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ میں خالہ کے گھر کے سب سے اوپر والے پورشن میں رہنے لگا تھا کیونکہ وہیں پر خالہ نے اپنی بلی پالی ہوئی تھی۔ خالہ کا روم دوسری منزل پر تھا جبکہ باقی سب گھر والے نیچے والی منزل پر رہتے تھے۔ وہ سب بہت سخت مزاج تھے۔ خالہ اپنے روم سے بہت کم ہی باہر نکلتی تھیں اور جب نکلتی تھی تو وہ جلدی اندر چلی جاتی تھی۔ مجھے کافی تجسس ہوتا تھا۔ ایک دن میرا یہ تجسس ختم ہوا جب مجھے پتا چلا کہ خالہ اپنے روم میں کیا کرتی ہیں۔ میں وہ سب دیکھ کر حیران ہو گیا تھا کیونکہ خالہ خود کو سکون دیتی ہیں اور ان کی آواز اتنی اونچی ہوتی تھی کہ میں جب گزرا تو میں نے بھی خالہ کو مزے لیتے ہوئے سن لیا تھا۔ میں جان گیا تھا کہ وہ یہ کام روزانہ کرتی ہیں اور اپنے شوہر کو یاد کرتی ہیں۔ اوپر گھر والوں میں سے کوئی بھی نہیں آتا تھا جب ہی خالہ آرام سے کام کرتی تھی۔ میں روزانہ ہی رات کو خالہ کے روم کے پاس چلا جاتا تھا۔ ان کی آواز سن کر مجھے بھی کافی بے سکونی ہوتی تھی
اور میں بھی یہی کام کرنا شروع ہو جاتا تھا۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد میرا صبر جواب دے گیا تھا اور میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ اب میں کسی اور طرح یہ کام پورا کروں گا۔ مجھ سے خالہ کی یہ اداسی بھی نہیں دیکھی جاتی تھی، لیکن جانتا تھا کہ خالہ کبھی بھی مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیں گی۔ ایک دن میں نے ہمت کی اور جیسے ہی خالہ کی آواز آئی تو اسی دوران میں نے ان کے روم کا دروازہ کھول دیا تھا۔ ان کی حالت دیکھ کر میں حیران رہ گیا تھا۔ خالہ نے مجھے دیکھا تو فوراً ہی اپنا حلیہ درست کر لیا اور مجھے دیکھ کر پہلے تو شرمندہ ہوئی، لیکن پھر کہنے لگیں کہ مجھے ایسے اچانک نہیں آنا چاہیے تھا۔ میں نے خالہ کو کہا کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ وہ یہ سب کر رہی ہیں تو میں کبھی نہ آتا۔ خالہ چپ ہو گئی تھی۔ میں نے پاس جا کر خالہ کو پیار سے کہا کہ اگر وہ چاہیں تو اس سب میں وہ میری مدد لے سکتی ہیں۔ خالہ تو حیران ہونے لگی اور کہنے لگی کہ میں یہ سب کیسے کر سکتا ہوں۔ میں نے ان سے کہا کہ ان کی حالت میری برداشت سے باہر ہو گئی ہے۔ ان کے شوہر نے اچھا نہیں کیا اور یہ چیز مجھے بہت بری لگ رہی ہے کہ وہ روز شوہر کی یاد میں یہ کام کرتی ہیں، اس لیے میں شوہر کی طرف سے سکون دینا چاہتا ہوں۔ وہ میری بات سن کر پہلے تو خاموش رہی، لیکن پھر اپنے گھر والوں کا سوچ کر انہوں نے منع کر دیا تھا کہ میں بھی کافی مایوس ہو گیا تھا اور سوچنے لگا تھا کہ خالہ شاید یہ سب نہ کریں۔ اپنے روم میں آ کر میں نے سوچ لیا تھا کہ جلدی اپنا کام ختم کر کے واپس چلا جاؤں گا۔ اب خالہ وہ کام نہیں کرتی تھی۔ مجھے بھی حیرانی ہوتی تھی کہ وہ آخر کیا چاہتی ہیں، پر ان سے اس بارے میں کبھی بات نہ کی۔ اور ایک رات خالہ کے گھر والے شادی پر چلے گئے تھے اور جیسے ہی گھر گیا تو خالہ اکیلی ہی گھر میں گھوم رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میں حیران ہو گیا تھا۔ خالہ کہنے لگی کہ ان کا دل نہیں تھا اور وہ میرے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے جانے سے منع کر دیا۔ میں واپس اپنے روم میں چلا گیا تھا۔ رات کے 2 بجے میرے روم کا دروازہ کھلا تو خالہ اندر آ گئی۔ مجھے کافی حیرانی ہوئی۔ خالہ سے پوچھنے لگا کہ سب کچھ ٹھیک تو ہے؟ وہ کہنے لگی کہ میں جو سب کرنا چاہتا تھا اس کے لیے وہ تیار ہے۔ خالہ کی بات سن کر میں کافی حیران ہوا تھا۔ اب میں کہاں پیچھے ہٹنے والا تھا۔ میں نے فوراً ہی خالہ کو اپنے پاس بلا لیا اور ایک بھوکے شیر کی طرح اپنا کام کرنے لگا۔ وہ بھی کافی دنوں سے اس چیز کی تلاش میں تھی۔ میں نے اپنی پوری کوشش کی تھی کہ خالہ کو مکمل طور پر خوش کر دوں کہ وہ میرے پاس بار بار آئے۔ اس دن میں نے خالہ کو کافی طریقوں سے خوش کیا تھا، لیکن اچانک ہی گھر والوں کی آواز آئی۔ خالہ ڈر گئی تھی۔ میں نے انہیں کہا تھا کہ کچھ نہیں ہوتا اور گھر والے تو نیچے ہیں، اوپر ویسے بھی کوئی نہیں آتا۔ مزہ بھی آنے لگا تھا، اگر خالہ چلی جاتی تو سارا کام خراب ہو جانا تھا، لیکن خالہ کوئی رسک نہیں لینا چاہتی تھی۔ فوراً ہی بیڈ سے اتر گئی۔ میں بھی سونے کی تیاری کرنے لگا تھا۔ اس رات کام مکمل نہ ہو سکا۔ ادھورا کام اب اور زیادہ بے چین کرنے لگا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب جیسے ہی موقع ملے گا تو خالہ کے پاس چلا جاؤں گا۔ کچھ دن بعد ہی گھر والے سو گئے تو خالہ کے روم کا رخ کیا اور خالہ کی وہی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں بھی اندر چلا گیا۔ اس بار خالہ اپنا کام میرے سامنے کرتی رہی۔ میں بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا تھا اور اس کام کو مکمل کیا تھا۔ خالہ بھی خوش ہو گئی تھی، کہنے لگی کہ میں اپنی ریسرچ کو لمبا کر لوں تاکہ زیادہ دیر ان کے ساتھ رہ سکوں۔ مجھے ان کا یہ آئیڈیا کافی اچھا لگا تھا اور میں نے ان کی بات مان کر ریسرچ کو لمبا کر دیا تھا۔ ہم تقریباً روز ہی یہ کام کرتے تھے، لیکن کچھ دیر بعد ہی میرا کام ختم ہوا اور مجھے واپس آنا پڑا۔ خالہ کافی اداس ہو گئی تھی۔ میں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ اگر وہ چاہتی ہیں تو کراچی آ جائیں، لیکن وہ کہنے لگی کہ کراچی آنا مشکل ہے، میں پھر کبھی سوات آ جاؤں۔ میں نے ان کی بات مان لی، لیکن سوات کا دوبارہ چکر نہ لگ سکا اور کچھ عرصے بعد خالہ کینیڈا چلی گئی تھی۔ وہ بہت خوش تھیں۔ مجھے بھی یہ دیکھ کر کافی خوشی ہوئی تھی کہ اب خالہ کی ساری خواہشات پوری ہوں گی، لیکن میں نے ان کے ساتھ جو وقت گزارا تھا میں اسے بہت مس کرتا تھا۔